بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکال کچھ، ان میں سے ایک نے کڑک کر کہا، اور دوسرے ہی لمحہ میں عمران کی جیب سے ریوالور نکل آیا۔ ان دونوں نے ہلنا بند کر دیا اور ریوالور کو گھورتے رہے۔ کیوں فقیروں کے ساتھ مذاق کرتا ہے بابا؟ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا۔ ساجدہ بھی قریب آ گئی تھی۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ عمران نے خشمگین لہجے میں پوچھا۔ پیدا کرنے والے نے جواب ملا۔ کیا تم اسی طرح پھاٹکوں پر زور آزمائی کرتے پھرتے ہو؟ کیوں نہ کریں؟ اچھا؟ عمران نے آنکھیں نکالی۔ ہم اکڑو شاہ کے مرید ہیں، اکڑ کر مانگتے ہیں۔ عمران ایک طرف ہٹ کر ریوالور سے اشارہ کرتا ہوا بولا، اندر چلو، ناشتے کی میز تیار ملے گی۔ چل بالکے، ایک نے دوسرے سے کہا۔ ساجدہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، وہ دونوں آگے چل رہے تھے، عمران ان کے پیچھے تھا۔ دفتن ان میں سے ایک اس طرح مڑا کہ اس کا ڈنڈا عمران کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑا، اور دوسرے لمحے میں وہ خود بھی کسی پہاڑ کی طرح اس پر آ رہا۔ ریوالور عمران کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت اس نے ساجدہ کی چیخ بھی سنی، لیکن خود اسے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ اس پہلوان نما فقیر کے نیچے دبا ہوا اسے اچھال پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور فقیر کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر تھے، لیکن ابھی تک وہ اس پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ عمران نے اس کی کلائیاں پکڑ رکھی تھیں اور نیچے سے زور لگا رہا تھا۔ پھر اسے ساجدہ کی آوازیں پھاٹک کی جانب سے آتی محسوس ہوئیں، لیکن وہ گردن گھمانے سے قاصر تھا۔ چوکیدار کی کراہ بھی سنی، شاید وہ بھی بے بس کر دیا گیا تھا۔ فقیر اس پر چھایا ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس وقت یہاں اس ایک چوکیدار کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں؟ حملہ آور کی کلائی پر اس کی گرفت کا دباؤ بتدریج بڑھتا رہا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کی گردن پر اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑتی جا رہی ہیں۔ دفتن اس نے اپنا داہنا گھٹنا جھٹکے کے ساتھ اٹھایا۔ حملہ آور کے لبوں سے ایک ہلکی سی کراہ آزاد ہوئی، اور پھر عمران نے اسے اچھال پھینکا، اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کیا حشر ہوا، اٹھ کر بے تحاشا پھاٹک کی جانب دوڑا۔ چوکیدار پھاٹک کے قریب منہ کے بل پڑا تھا، اسے بھی نظر انداز کرتا ہوا سڑک پر نکل آیا۔ بائیں جانب ایک تیز رفتار جیپ نظر آئی جو لہجہ بلہجہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پھر دوڑتا ہوا پھاٹک میں داخل ہوا۔ حملہ آور پر نظر پڑی جو عقبی پارک کی سمت بھاگا جا رہا تھا۔ اب عمران اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ دھوپ پھیلنے لگی تھی، رات بھر کا جاگا ہوا ذہن جھجھلاہٹ کی آماجگاہ بن کر رہ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حملہ آور کو جا لیا، ایسی ٹانگ ماری کہ وہ اچھل کر ڈھیر ہو گیا، اور عمران نے اس پر چھلانگ لگائی، کمر پر سواری گاڑ کر گدی پر ایسا دوہتھڑ مارا کہ اس نے کسی زخمی چوپائے کی طرح ڈگرا کر گردن ڈال دی۔ اتنے میں کچھ اور لوگ بھی نظر آئے جو دوڑتے ہوئے اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ یہ رانا پیلس کے دوسرے ملازمین تھے۔ عمران حملہ آور کو چھوڑ کر ہٹ گیا، کیونکہ گدی پر پڑنے والی ضرب نے اس کے ذہن کو اندھیروں میں دھکیل دیا تھا، اور اس کا سارا جسم بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا تھا۔ کیوں، تم سب کہاں مر گئے تھے؟ عمران ملازمین کو گھورتا ہوا گرایا۔ کسی نے جواب نہ دیا، بس وہ اسے دیکھتے اور ہانپتے رہے۔ دن چڑھے تک سونے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اچھا دوڑو، دوڑ لگاؤ، پارک کے 100 چکر۔ صاحب، ایک نے کچھ کہنا چاہا۔ صاحب کے بچے، دوڑ لگاؤ، وہ گھونسا تان کر جھپٹا، دوڑو۔ عمران حلق پھاڑ کر دہاڑا، اور وہ بوکھلا کر دوڑنے لگے، ایک لائن میں۔ عمران نے پھر ہانک لگائی، اور ان کی بے ترتیبی نے قطار کی شکل اختیار کر لی۔ وہ دوڑتے رہے۔ عمران حملہ آور کی طرف متوجہ ہوا جو کہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی سر کو اس طرح جھٹکے بھی دیتا جا رہا تھا جیسے آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھام کر اسے چت کر دیا، اور اس نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ ناشتہ یہیں کرو گے یا ڈرائنگ روم میں لے چلوں؟ عمران نے بڑے خلوص سے پوچھا، لیکن وہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے بغیر گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ ملازمین پارک کے چکر لگا رہے تھے۔ ہالٹ! عمران سر اٹھا کر دہاڑا۔ وہ سب رک گئے۔ فال ان! وہ پھر چیخا، اور وہ سب دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے اور لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اب عمران نے حملہ آور کو ٹھوکر رسید کر کے کہا، تم بھی اٹھو ورنہ ہڈیاں سرما کر دوں گا۔ وہ ہانپتا کانپتا اٹھا اور احمقانہ انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا تھا یہی ناشتہ منگواؤں؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب تمہیں بھی جانے دوں تو میرا جی کیسے بہلے گا؟ میں کچھ نہیں جانتا، ان قلندر صاحب کو لے چلو۔ عمران نے ملازموں سے کہا، لیکن پہلے ان کی کمر سے گھنٹہ الگ کر دو۔ کمر سے رسی کھول کر گھنٹہ الگ کر دیا گیا، اور پھر وہ اسے دھکیلتے ہوئے عمارت کی طرف لے چلے۔ مارو، اگر سیدھی طرح نہ چلے، عمران نے ملازموں سے کہا۔ میں چل رہا ہوں، حملہ آور غرایا۔ وہ نشست کے کمرے میں آئے، اور عمران نے اسے ایک کرسی پر دھکیل دیا۔ ناشتہ تیار کرو فوراً، وہ ملازموں کی طرف مڑ کر بولا، اور ان کے چلے جانے کے بعد حملہ آور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، میں بے قصور ہوں، مجھے یقین ہے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ آخرکار گروی کفنی والا پہلوان پھر ہتلایا، آپ یقین کیجئے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر مجھے کیوں روک رکھا ہے؟ ناشتہ، ناشتہ
نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی کیا؟ عمران اٹھ کر فون کے قریب آیا اور بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیا آپ پولیس کو اطلاع دے رہے ہیں؟ پہلوان نے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہاں میں ہوں۔ دیکھو، وکٹوریا روڈ کے چوراہے والے ٹیلی فون بوتھ کے قریب اپنی ایک گاڑی کھڑی ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، اسے وہاں سے منگوا لو۔ ریسیور رکھ کر وہ پہلوان کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرانے لگا، پھر بولا، بھوک تو نہیں لگی؟ ناشتہ جلد تیار ہو جائے گا۔ پہلوان ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اب عمران 70 کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا، کہو رات کیسی رہی؟ میں مجبور تھا عمران صاحب۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ X2 باخبر تھا، اس نے پچھلی رات مجھے آواز دی تھی اور کہا تھا کہ وہاں سے چلا جاؤں۔ عمران نے مسکانہ انداز میں کہا، کیا میں پہلے ہی نہیں کہہ رہا تھا کہ تم میرے لیے کچھ بھی نہ کر سکو گے؟ آپ اس سلسلے میں X2 سے کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اتنے میں ایک ملازم نے کمرے میں داخل ہو کر ناشتے کی تیاری کی اطلاع دی۔ چلیے سرکار، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ میں نہیں سمجھا۔ ناشتہ سمجھے بغیر کیا جاتا ہے؟ لیکن پہلوان نہ اٹھا۔ عمران نے ملازم سے کہا، دوسروں کو بھی بلاؤ، میں چل رہا ہوں۔ پہلوان اٹھتا ہوا بولا۔ عمران نے دونوں ہاتھ پھیلا کر عقبی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے۔ تازہ کافی کی بھاپ اور تلے ہوئے انڈوں کی ملی جلی خوشبو فضا میں اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ ادھر تشریف لائیے جناب۔ عمران نے جھک کر ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ جانے کے بعد بولا، کافی کریم کے ساتھ پسند فرماتے ہیں یا دودھ کے ساتھ؟ وہ کہنیاں میز پر ٹکائے اور ہتھیلیوں سے کنپٹیاں دبائے بیٹھا رہا۔ عمران بھی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بیٹھ کر سینڈوچ بنانے لگا۔ سینڈوچ بنا کر پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ شروع کیجیے جناب عالی، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ پہلوان کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے۔ کبھی تو ایسا لگتا جیسے بے تحاشا ہنس پڑے گا، اور کبھی ایسا معلوم ہونے لگتا جیسے اب دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے گا۔